اس کے بارے میں آپ نے جین زی کا ذکر کیا اور ساتھ میں اے آئی کی ایڈوانسمنٹ کا ذکر کیا، تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ کئی ہزار یا کئی لاکھ جابز جو ہیں مختلف ممالک کی جو ہیں وہ شاید وائپ آؤٹ ہو جائیں. تو میرا اس سے جڑا ہوا ایک اگلا سوال ہے، اس کے بعد ہم اپنے آخری سوالات کی طرف جائیں گے جو لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں اور آپ کی کارپوریٹ گورننس اور آپ جو کارپوریٹ میں ماحول کے حوالے سے ہمیں مشورہ دے سکیں گے، ہم اس پہ آپ سے سوال کریں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہے سر کہ ینگسٹرز جو ہیں they are not keen on selling, they are not keen on the industry of real estate. کوئی بھی ایریا آپ دیکھیں، ہم لوگ اب پرانے بندے ہی آپ کو نظر آئیں گے. پرانے سے مراد ہے جو جین زی نہیں ہے، کم از کم 30 35 40 50. لیکن اگر آپ پاکستان سے باہر جائیں، چاہے وہ ٹرکی کی مارکیٹ ہو، چاہے دبئی کی ہو، عمان کی ہو، بہت سی پراپرٹی مارکیٹ دیکھیں. یو کے اندر آپ کو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہوئے بڑے ینگ بچے 18 19 20 سال 22 سال کے بچے انرجیٹک نظر آتے ہیں، ویونگ کروا رہے ہیں. پاکستان کے اندر یہ ینگ جنریشن ریئل اسٹیٹ کے ساتھ منسلک کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اسی سے جڑا سوال کہ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری از دا فیوچر آف پاکستان؟ آئی تھنک ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں بیچ میں. آپ کا ایک پچھلا کویشچن تھا کہ جی ریئلٹرس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس کا میں نے کوشش یہ ٹچ کرنے کی کہ ریئلٹرس کو کنونشنل ڈیلرشپ سے بڑی تیزی سے آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں. اسپیشلی سٹی آف اسلام آباد وی ہیو اے نمبر آف ریئل اسٹیٹ مارکیٹرز. M2 از اے پراپر مارکیٹر، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے سوشل میڈیا اسکلس، جس میں آپ کی ٹیلی مارکیٹنگ، جس میں آپ کے ملٹیپل آفیسز، جس میں آپ کے کیمپ آفیسز. تو آپ اپنا ڈسٹریبیوٹ کر کے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو وہاں سے سیل کر رہے ہیں اینڈ اس کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک سکسیزفل ماڈل کی اسٹارٹ ہے. جو ینگ جنریشن ہے دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آگے جو وقت آ رہا ہے، اگر جابس جا رہی ہیں تو آنٹرپرینورل اسپرٹ بھی بڑھ رہی ہے. پھر دیٹ مینس کہ آگے جو آنے والی جنریشن انہوں نے جابس کریٹ کرنی ہے، جابس لینی کم ہے، دینی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر سب سے جو ایزی کام ہے فیوچر میں ان ٹائمس ٹو کم بیکاز آف دا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف لیونگ نیڈس ان پاکستان اینڈ اسمارٹ لیونگ، اسمارٹ ہاؤسنگ، تو یہ بھی نئی تھاٹس آ رہی ہیں اس کے اوپر جو کہ کنونشنل سیلز جو پہلے ہوتی رہی ہیں پچھلے 25 30 50 سال سے جو ہو رہی ہیں، اب ایک ڈفرینٹ نیڈس آ رہی ہیں. فار ایگزامپل جین زی جو آگے ہے وہ تو چلیں تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، لائک 10 ایئرس کراس کرنے والی ہے. وہ جو اگلی جنریشن ہے، اب اگر مجھے آپ انوائٹ کریں گے تو میں آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کر کے بھی آپ سے ملنے آ جاؤں گا کیونکہ میں یوز ٹو اس چیز کا. اگلی جنریشن کو ہر چیز چاہیے 5 منٹ کی واک کے اوپر. انہوں نے گاڑی میں نہیں بیٹھنا. ان کو اپنی فیوریٹ کافی شاپ بھی اپنی بلڈنگ میں چاہیے، ان کو اپنا فیوریٹ برگر جوائنٹ بھی اپنی بلڈنگ میں چاہیے، ان کو ان کی جو پسند کے جتنے برانڈس ہیں اسی ایریا میں چاہیے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ آف آل، ان کو جو ان کا پرسنل بیسٹ فرینڈ ہے وہ بھی اسی کمیونٹی میں چاہیے. تو آگے جو بات ہو رہی ہے وہ کمیونٹی لیونگ کی بات ہو رہی ہے، سسٹینیبلٹی کی بات ہو رہی ہے. تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. تو نیکسٹ جنریشن شوڈ اڈاپٹ اسٹریٹجی آف ریئل اسٹیٹ سیلنگ کیپنگ ان مائنڈ سسٹینیبلٹی، کمیونٹی ڈیولپمنٹ. یہ جو ایکو سسٹم آگے ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ جائیں گے اور آگے جا کے وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم بھی ابھی لیٹس سے living in Islam Abad, I can maybe inherit a home in a good location. I can't buy it because it's very very expensive. تو آگے جا کے وہ جو نیڈس ہیں ینگسٹرس کی وہ پورے کرنے کے لیے سم تھنگ کال ٹوکنائزیشن، یہ کانسیپٹ دنیا میں آ رہے ہیں وچ مینس کہ ایک یونٹ کے 4 مالک ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو لوور کاسٹ میں آپ ایک پراپرٹی کے مالک بن رہے ہیں، وہ ٹریڈیبل کموڈٹی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو بڑی تیزی سے ایوالو ہو رہی ہیں. تو ینگ جنریشن شوڈ فوکس آن دیز اینڈ اڈیپٹ اکارڈنگلی. اور موونگ فارورڈ اس میں بہت زیادہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ ارننگ ہے ریئل اسٹیٹ بزنس. انشاءاللہ. ڈونٹ مس اٹ.